صحیح حدیث ہے جو بخاری مسلم اکثر کتابوں میں آتی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، الصلاۃ نمبر 2 نماز، الزکاۃ نمبر 3 زکوٰۃ، صوم رمضان نمبر 4 رمضان کے روزے، والحج نمبر 5 حج۔ تو یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، پلر ہیں، جس پر گویا کہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی ترتیب یہی ہے، یعنی اس کی اہمیت بھی یہی ہے۔ سب سے اہم تو کلمہ شہادت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر عبادات ہیں۔ نمبر 1 نماز کی باری آتی ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کی، اس کے بعد روزے کی، اس کے بعد حج کی، یعنی سب سے اہم نماز ہے، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، تیسرے نمبر پہ روزہ ہے، چوتھے نمبر پہ حج ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی فرضیت بھی ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، یہ تو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی۔ دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں۔ تیسرے نمبر پہ روزہ فرض ہوا، وہ بھی 2 ہجری میں لیکن زکوٰۃ کے بعد۔ اور چوتھے نمبر پہ حج فرض ہوا۔ اس میں 2 قول ہیں کہ حج فرض کب ہوا ہے، ایک قول کے مطابق 6 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق 9 ہجری میں۔ تو ان کی فرضیت بھی یہی، ترتیب یہی ہے، اور ان کی اہمیت کی ترتیب بھی یہی ہے۔ اور جتنی بھی آپ حدیث کی کتابیں اٹھا لیں جن میں فقہی اعتبار سے ترتیبیں، مثال کے طور پہ پہلے ایمان کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ حدیثیں لاتے ہیں جو نماز سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد وہ حدیثیں لاتے ہیں جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں، اس کے بعد وہ حدیثیں لاتے ہیں جو روزے سے متعلق ہیں، اس کے بعد وہ حدیثیں لاتے ہیں جو حج سے متعلق ہیں۔ یعنی آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھائیں گے تو اس میں یہی ترتیب آپ کو ملے گی۔ آپ صحیح مسلم اٹھا لیتے ہیں، ابو داؤد شریف اٹھا لیتے ہیں، ترمذی شریف اٹھا لیتے ہیں، حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں یہی ترتیب ہے کہ نماز کی حدیثیں پہلے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ کی حدیثیں، اس کے بعد روزے کی حدیثیں، اس کے بعد حج کی حدیثیں۔ اور اگر آپ فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، جیسے ہدایہ مشہور کتاب ہے فقہ کی، اس میں بھی آپ ترتیب دیکھیں گے کہ اس میں جو مسائل لکھے ہیں پہلے نماز کے، پھر زکوٰۃ کے، پھر روزے کے، پھر حج کے، یا اور بھی بہت سی فقہ کی کتابیں جو معتبر چلی آ رہی ہیں، تو وہ ساری کی ساری اسی ترتیب پر ہیں۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کے مسائل ہوتے ہیں، پھر روزے کے، پھر حج کے۔ لیکن ہماری زبان پہ کیا چڑھا ہوتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ عام طور پہ جب آدمی کہتا ہے نا اسلام کے ارکان، تو اس ترتیب سے کہتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حالانکہ ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ترتیب ہی ہونی چاہیے۔ زبان پہ غلط ترتیب چڑھ گئی ہے۔ اور ویسے بھی نماز اور زکوٰۃ قرآن پاک کے اندر میرے خیال سے کوئی 33 یا 34 جگہ ان دونوں کو اکٹھے ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کئی ایک جگہ ان دونوں کو اکٹھے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور ان دونوں کو قرینین کہتے ہیں۔ قرین کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، یہ دونوں ساتھی ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔